الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم ساتھیو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو انسان کے روزے کو توڑ دیتی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ جان بوجھ کر کھانا پینا، پہلی چیز کر کھانا پینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے اوپر قضا ہے کہ آدمی ایک روزہ اس کے بدلے میں روزے کے بدلے میں روزہ رکھے۔ اگر بھول کے کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه۔ اگر کوئی شخص بھول گیا اور اس نے کچھ کھا پی لیا تو اپنے روزے کو پورا کرے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ تو یعنی اگر بھول کے کھایا تو روزہ نہیں ٹوٹا، لیکن اگر جان بوجھ کے کوئی کھا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے۔ کھانے پینے کے قائم مقام چیز جو ہے وہ طاقت کے انجیکشن ہے۔ اگر کوئی شخص طاقت کا انجیکشن لگاتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ڈوز لگائی جاتی ہے، بوتل جنہیں عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ بوتل لگوانا یا ڈرپ لگوانا، اس مقام ہے۔ چوتھی چیز جان بوجھ کے الٹی کرنا۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے الٹی کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خود بخود الٹی ہوتی ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ابن ماجہ کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من ذرعہ القیء فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء، کہ جس شخص کو الٹی ہو گئی بغیر ارادے طور سے، خود بخود الٹی ہو گئی، تو اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے، یعنی اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور جس شخص نے جان بوجھ کے الٹی کری، گلے میں ہاتھ ڈالا یا کوئی ایسی چیز سونگھ لی جس کے سونگنے سے الٹی ہو جائے، یا کوئی ایسا کام کیا جس کام کے کرنے کی وجہ سے الٹی ہو جائے گی، تو ایسے شخص کے اوپر قضا ہے اور اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ پانچویں چیز جس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ جمع کرنا۔ اگر کوئی شخص بیوی سے جمع کرتا ہے تو اس شخص کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بخاری کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ تو شخص نے جواب میں کہا، وقعت بأہلی فی رمضان، میں روزے کی حالت میں، رمضان کے دنوں میں وہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے اوپر واقع ہو گیا، یعنی میں نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا، صحبت کر لی یا فزیکل ریلیشن شپ بنا لی۔ قال تجد رکبتن، اللہ کے رسول نے کہا کیا تو ایک غلام پاتا ہے جسے تو آزاد کر دے، گردن پاتا ہے جسے تو آزاد کر دے؟ قال لا، اس شخص نے کہا نہیں، اللہ کے رسول نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز کہی، فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، تو کیا تو طاقت رکھتا ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزہ رکھے بغیر نہ کر کے؟ اس شخص نے پھر کہا کہ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، قال فتستطيع ان تطعم 60 مسکینا، تو کیا تو طاقت رکھتا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے؟ تو پتہ یہ چلا، اگر شخص روزے کی حالت میں، فرض روزے کی حالت میں جو رمضان کے روزے ہیں، اپنی بیوی سے جمع کر لیتا ہے تو ایسے شخص کو یا تو کوئی ایک غلام آزاد کرے، اور اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ باقی اور جو شکلیں ہیں ان تمام شکلوں میں روزہ ٹوٹنے کی صورت میں ایک دن کا روزہ رکھنا ہوگا، لیکن جمع کی صورت میں اگر کسی شخص نے بیوی سے جمع کر لیا تو اس صورت میں اسے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ یہ صاحب دین اسلام کے اندر بڑی آسانیاں ہیں۔ بڑے غریب، تنگ دست اور فقیر قسم کے آدمی تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ قال فجاء رجل من انصار بعرق، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصاری صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی ایک ٹوکری لے کے آئے۔ ٹوکری کے اندر کیا تھا؟ والعرق المکتل فیہ التمر، فیہ تمر، کہ ٹوکری جو ہے کھجور سے بری ہوئی تھی، کھجور کی ایک بری ہوئی ٹوکری لے کے آئے۔ فقال اذهب بها فتصدق بھی، اللہ کے رسول نے کہا جائیے اسے لے جا اور اسے صدقہ کر دے، لوگوں کو کھلا دے۔ قال الا احوج منا یا رسول اللہ،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس شخص نے کہا، اس فقیر شخص نے، غریب شخص نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی پریشان حال ہے؟ مجھ سے بھی زیادہ کوئی پریشان حال، تنگ دست، فقیر قسم کا آدمی ہے یا رسول اللہ کے رسول؟ واللہ بعثک بالحق ما بینا لابتیہا اہل بیت احوج منا، اس پورے علاقے میں یا پوری بستی میں مجھ سے زیادہ فقیر اور تنگ دست کوئی اور شخص نہیں ہے۔ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، اذهب، چل اپنی اہل کو، اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دے۔ تو بتانے کا مقصد، اگر کوئی شخص جمع کرتا ہے تو اس صورت میں گردن آزاد کرے، یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری صورتیں ہوں گی جن میں روزہ ٹوٹے گا، اس شخص میں ایک دن کے بدلے ایک روزہ رکھے، اور اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر ایک دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، جیسے کوئی بیمار ہے یا حاملہ ہیں، دودھ پلانے والی عورتیں ہیں ان۔ اسی طریقے سے چھٹی چیز جس سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ طاقت کا انجیکشن کا، ہو گئی بات خون نکالنے سے۔ اگر کوئی شخص خون ڈونیٹ کرتا ہے یا خون چڑھواتا ہے، خون دینا اور خون لینا، خون کی چیکنگ کے لیے خون دینا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر کوئی خون دان کرتے ہیں، جیسے خون کا عطیہ کیا جاتا ہے، خون کو دینا یا خون کو چڑھوانا لینا، دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بخور کو ارادتاً مبالغے کے ساتھ لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ بخور عود کا ہو یا اگربتی وغیرہ کوئی بھی چیز ہو، اگر کثرت کے ساتھ لیتا ہے تو ارادی طور پر، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی اگر شخص بیڑی سگریٹ وغیرہ کا یوز کرتا ہے کہ یہ تو منہ میں دھواں ہے، اس سے کیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص گٹکا کے استعمال کرتا ہے، گٹکا یا تمباکو کے، یہ تو صرف منہ میں ہے، اندر تو نہیں جا رہا ہے، تو اس سے بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور روزہ ٹوٹنے کی حالت میں جمعہ کو چھوڑ کر تمام حالتوں میں ایک روزے کے بدلے ایک روزہ، یا ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ صرف جمعہ کی صورت میں ایک گردن آزاد کرنا، یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جن سے انسان کا روزہ ٹوٹتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔